بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ بڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ گہری سانس بھرنے کے بعد حواس قابو میں آئے تو وہ موبائل اٹھائے باہر نکل آئی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے میسج لکھا اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ رویہ 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن، ماں باپ کی نازک مزاج، ناز و نام میں پلی اکلوتی بیٹی تھی اور عفیفہ اس کی اکلوتی دوست تھی۔ دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں، اب کالج میں بھی ساتھ تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ یوں دونوں گھرانے ایک دوسرے سے خوب واقف ہو گئے تھے۔ آج بھی رویہ کمبائن اسٹڈی کے بہانے عفیفہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عفیفہ چائے لینے کے لیے کچن میں آئی تو وہاں رافی کو کھڑے پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری سہیلی کی لائی ہوئی چیزوں پر نظر نہ رکھو۔ اسے فریج کا دروازہ کھول کر چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھ کر بولی، میری تو صرف چیزوں پر ہی نہیں بلکہ تمہاری سہیلی پر بھی نظر ہے۔ منہ دھو رکھو، خبردار ایسی ویسی بات سوچی بھی تو میری سہیلی ایسی ویسی نہیں ہے، اور اگر میں سنجیدہ ہوں تب بھی نہیں۔ فی الحال تو سنجیدہ کی بجائے غیر حاضر دماغ لگ رہے ہو، یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ شرارتی سے انداز میں کہتی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں رافع کی بات یاد آئی تو وہ چونک اٹھی۔ رافع اس کا خالہ زاد اور رضائی بھائی تھا۔ رافع اسے بھائی جتنا عزیز تھا، تو رویہ نے اس کی بہن کی کمی پوری کر دی تھی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر رویہ اور رافع ایک ہو جائیں۔ اس خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رافع کے اصرار پر وہ رویہ کے سامنے ذکر چھیڑ بیٹھی۔ رویہ کے سپاٹ تاثرات نے عفیفہ کو نادم کر دیا تھا، مگر عفیفہ کی ثابت قدم کوششوں سے رویہ رافع سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور پہلے ہی ملاقات میں سرمئی پرکشش آنکھوں والے رافع نے رویہ کو اپنا اسیر کر لیا۔ اس نے رافع کی حوصلہ افزائی نہیں کی، مگر وہ اسے جھڑک کر لا تعلقی بھی نہیں اپنا سکی تھی۔ جب رافع کے چکر بڑھنے لگی تو رویہ نے صاف الفاظ میں عفیفہ کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اپنی امی کو گھر بھیجے۔ رافع خود بھی یہی چاہ رہا تھا، چنانچہ ارادے پہ عمل کر ڈالا، مگر امی کا رد عمل دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایسی چراغپا ہوئی اور واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، اس نے بھلا اپنی امی کا یہ روپ کب دیکھا تھا۔ وہ بغیر بتائے لاہور چلا آیا اور سیدھا عفیفہ کے پاس آ کر دم لیا۔ وہ پریشان حال عفیفہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا کہ رویہ آ پہنچ۔ رافع کی آواز نے اس میں سرشاری کی لہر دوڑا دی تھی۔ اپنا نام سن کر بلا ارادہ ہی وہ رک گئی اور دروازے سے لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے لگتا ہے غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے خود جا کر مما کو بول دیا کہ میں رویہ کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اندر سے مما ایسی سوچ رکھنے والی نکلیں گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ عفیفہ کی آواز تھی۔ امی بہت غصہ ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی کہ وہ کردار کی اتنی ہلکی لڑکی سے میری شادی کبھی نہیں کروائیں گی، جو پڑھائی کے بہانے آ کر دوست کے بھائی سے عشق کی پینگیں بڑھائے۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ رافع، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے کتنی مشکلوں سے رویہ کو راضی کیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ عفیفہ پھٹ ہی تو پڑی اور باہر کھڑی رویہ پر تو گویا آسمان الٹ پڑا۔ اس سے آگے کچھ نہ سنا گیا۔ اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے گھر کیسے پہنچی۔ رویہ یار، کیا ہوا تمہیں؟ آنٹی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عفیفہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر دوڑی چلی آئی۔ افی، میں کردار کی اتنی ہلکی کیسے ہو گئی کہ دوست کے بھائی سے عشق کی پینگیں بڑھانے لگی؟ رویہ کا جواب سن کر عفیفہ کو یکدم ندامت نے آ گھیرا اور وہ نظریں چرا گئی۔ اس دن کے بعد رویہ کو ایک چپ سی لگ گئی۔ عفیفہ کی تسلی، دلاسا، صفائی اور وضاحت کچھ بھی اس کی سنجیدگی توڑنے میں ناکام۔ رافع کی منگنی کی خبر نے تو گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جو آس اور آخری امید تھی وہ بھی نہ رہی۔
عفیفہ کو رافع پر رہ رہ کے تاؤ آ رہا تھا اور اس نے فون پر اسے سنا کر خوب بڑاس نکال کر اسے بلاک کر دیا تھا، اور اس سب کے بعد رافع کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، سو لاہور کا رخ تک نہ کیا۔ البتہ رویہ کی دماغی حالت ابتر ہو گئی تھی، اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی جان پر بن آئی تھی کہ ہر وقت چہکنے والی مینا نے ایسا چپ کا روزہ رکھا تھا کہ الفاظ بھی گن گن کر بولتی۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئیں مگر بے سود۔ عفیفہ سے سوال جواب کیے تو وہ بھی خاموش کہ اب بتانے کو کچھ رہا ہی کب تھا۔ سائیکاٹرسٹ سے اس کے سیشن ہونے لگے۔ اس کے والد نے ایک کے بعد ایک ماہر نفسیات کو آزما چھوڑا مگر بیٹی کا روگ اور سوگ ختم نہ کر پائے۔ عفیفہ کو خود کسی پر سکون نہ ملتا تھا۔ ہر روز رویہ کے گھر کے چکر لگاتی۔ ہاں اتنا ہوتا کہ عفیفہ کے آنے پر وہ کچھ پرسکون نظر آتی تھی، اسے حال دل کہہ سناتی، اس کے سامنے رو پڑتی کہ ایک وہی تو محرم راز تھی۔ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر انہوں نے عجیب فیصلہ کیا اور وہ عفیفہ کی امی کے ہاں سوالی بن کر آ کھڑے ہوئے۔ وہ تذبذب میں پڑ گئیں۔ اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ یوں کرنے کا تو نہ سوچا تھا کبھی، مگر بیٹی کے ہر روز کے چکر اور گھر پہ ہو کر بھی ہر صبح اور رات بستر پر پہنچنے تک رویہ کی فکر، ہر فون کی گھنٹی پر کان لگائے رکھنا ان سے پوشیدہ تو نہیں تھا، سو انہیں ہاں کہنی پڑی۔ یوں عفیفہ ان کے بڑے بیٹے سے نکاح کر کے رویہ کی بھابی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ اس کی آمد سے رویہ کی ٹپ ٹوٹی تھی۔ عفیفہ نے آتے ہی رویہ کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اس کی ادویات، سائیکاٹرسٹ کے سیشن، اس کو مصروف رکھنے کے لیے نئے حربے، ہر دم پر جوشیلی باتیں، پارک اور تمام قریبی جگہوں کے دورے جو وہ کر سکتی تھی کر ڈالے۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا اور نئی دلہن، دعوت، ملبوسات جیسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ لائی ہی رویہ کے لیے تھی، بلکہ وہ خود اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے۔ ان تمام تر کوششوں کا خاطر خواہ اثر رویہ پر نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل رہی تھی، اگرچہ ڈپریشن کے دورے اس پر جب پڑتے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ سب کا سلوک عفیفہ کے ساتھ اچھا تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عفیفہ، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ خود کو دیکھو، کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی۔ لوگوں کے تو سال سال تک چاؤ ہی پورے نہیں ہوتے۔ میں کہہ رہی ہوں بس تم اور معظم ضرور شرکت کرو گے رافع کی شادی میں۔ تمہاری خالہ کا تو اصرار تھا کہ اپنے بھائی کی شادی پر ہفتہ پہلے تو آؤ، اور تم ہو کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ عفیفہ پھٹ پڑی۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ تم ہی اسے سمجھاؤ، بلکہ تم بھی چلو۔ تم تینوں میں کتنی دوستی تھی۔ ماحول تبدیل ہوگا تو تم بھی اچھا محسوس کرو گی۔ آخری جملے انہوں نے کمرے میں داخل ہوتی رویہ سے کہے تھے۔ عفیفہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گی اور ہم شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ امی کے جاتے ہی عفیفہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں تو ہو نا؟ کیا کہا ہے تم نے امی سے؟ ہاں ہوش میں ہوں، اور ایسا ہی ہوگا۔ رویہ کے شادی میں جانے کے اعلان کو سب گھر والوں نے خوش آئند فیصلہ قرار دیا تھا، مگر عفیفہ کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے معظم کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا تو جواباً وہ بھی اسے سمجھانے لگا۔ اچھا ہے، رویہ کا ماحول تبدیل ہوگا تو ذہن پر اچھا اثر پڑے گا۔ آخر میں نے رویہ کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے کہ وہ اپنی جان پر یہ ظلم نہ کرے، مگر اس کے سمجھانے پر اس نے صرف اتنا ہی کہا، میں اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی ہوں۔ عفیفہ بد دلی سے اور رویہ ظاہری جوش سے رافع کی شادی میں آئے تھے۔ رویہ مما کا فون سننے کی خاطر باہر کی طرف چلی آئی کہ اپنے نام کے تذکرے نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ رافع کی بہن تھی جو شاید اپنی دوست سے کہہ رہی تھی، یہ ہے رویہ جس پر بھائی مر مٹے تھے، اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اماں نے اس سے دگنی خوبصورت بھابی ڈھونڈ نکالی ہے، مگر بھائی کا سوگ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ہے کیا خوبی اس میں؟
شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ اپنے ناز و ادا سے اس نے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عفیفہ اس کے پاس پہنچی تو اس کی زرد رنگت پر نظر پڑتے ہی معظم کو کال ملائی۔ امی کو رویہ کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا اور اسے کار میں بٹھا دیا۔ کیا ہوا تمہیں رویہ ڈیئر؟ رویہ کیا جواب دیتی؟ اس کا وجود تو زلزلے کی زد میں تھا۔ ہر سمت سے اپنے جملوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اتنے زیادہ لوگوں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کسی پرسکون جگہ لے چلیں۔ یوں ہی گھوم گھما کر وہ رات گئے لوٹ آئے تھے۔ عفیفہ کچن میں تھی کہ اس کے موبائل پر میسج موصول ہوا۔ رافع کی دلہن کے ہمراہ تصاویر دیکھ کر رویہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی، سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ عفیفہ اس ساری صورتحال کی خود کو ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اسے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ عجیب بے کلی سی تھی۔ اب تو خواب میں بھی رویہ ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک سائیکاٹرسٹ جس سے رویہ کو علاج کے دوران اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس کو صورتحال لکھ بھیجی تھی۔ موبائل کی سکرین چمکی۔ اس کی میل کا جواب آ گیا تھا۔ ڈیئر عفیفہ، آپ نے لکھا ہے کہ جو ہوا اس کی قصوروار آپ تھی اور آپ کفارے کے طور پر اس کی بھابھی بنی اور ساری مشکلات سہی۔ اب جو آپ خود کو رویہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں تو اس وہم سے خود کو آزاد کرا لیں۔ اور آپ نے لکھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں۔ تو ڈیئر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو یہ نعمت ہے۔ وہ یہ بھی تو سوچئے نا کہ آپ کی مرحوم دوست کا پردہ کھل جائے گا۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی الجھن کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام سوچوں کو جھٹک کر مصروفیات اختیار کریں۔ جتنا ہو سکے خود کو مصروف رکھیں، اور اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے ایصال ثواب۔ جتنا ہو سکے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ عفیفہ کو اس کی الجھن کا سیرا مل گیا تھا۔ اس نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھا دیا اور نوافل اور قرآن پاک کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنے لگی تھی۔ امی اور بھائیوں کو بھی یہی تلقین کرتی نظر آتی۔ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ مزید روح اس میں معظم کے التفات نے پھونکی تھی۔ معظم اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر کبھی کبھی یہ خلش اسے ستاتی تھی کہ کاش ایسا نہ ہو سکتا۔